السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ یہی لفظ عربی زبان میں ہر چیز کی تیزی کے لیے بھی آتا ہے اور مصر کا مطلب تلوار یا شمشیر بھی ہے۔ میں اسی پر غور کر رہا تھا کہ منصور نے بتایا، نجوا شاید آج رات تم سے ملے، ممکن ہے وہ تمہیں کہیں بلوا لے یا خدا کر مل لے۔ تم کہیں مت جانا۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ سعود کی اماں پر آج صبح سے دوپہر تک گھوم پھر آئے تھے۔ یہ اچھا ہو گیا ہم آرام سے گھومے۔ چائے پینے کے بعد منصور چلا گیا اور ہم اٹھ کر اوپری منزل پر آ گئے۔ اس رات کو نجوا سے ملاقات کی ہمیں بڑی بے چینی تھی۔ 10 بجے کے قریب سعود نے آ کر بتایا کہ نجوا خود آنے والی ہے، ہمیں اس سے ملنے کہیں نہیں جانا۔ نجوا کے انتظار میں مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا، تب وہ آئی۔ سعود اسے ہمارے ہی کمرے میں لے آیا۔ کیسی گزر رہی ہے یہاں؟ نجوا نے میرے بجائے سومی کو مخاطب کیا۔ یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں نجوا صاحبہ، سومی نے جواب دیا، اور ہم یہاں محفوظ بھی ہیں۔ نجوا مسکرانے لگی اور بولی، کبھی مصر گئے ہو؟ ہاں گیا ہوں ایک مرتبہ۔ میں نے دانستہ اقرار کر لیا کہ اس سے پہلے کئی مسئلے خود بخود حل ہو جاتے، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب رشیدہ سے میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی رشیدہ وہاں نہیں گئی؟ نجوا بولی۔ تم نے کون کون سے شہر دیکھے ہیں وہاں کے؟ قاہرہ اور اسکندریہ، میں نے بتایا۔ غنیمت ہے اتنا بھی۔ میں فی الحال قاہرہ جانے والی ہوں، تم دونوں اگر چاہو تو وہاں چل سکتے ہو۔ ہاں یہ میں تمہیں ابھی سے بتا دوں، وہاں جا کر اس گمان میں نہ رہنا کہ منقرہ کے غلام تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ یہاں اور وہاں فرق صرف اتنا ہوگا کہ میری موجودگی بآسانی تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دے گی۔ میں کچھ دیر اس طرح خاموش رہا جیسے تذبذب کا شکار ہوں۔ میری فوری آمادگی مصلحت کے خلاف ہوتی۔ بہتر یہی ہے ساتھ کہ ہم نجوا صاحبہ کے ساتھ ہی رہیں۔ سومی گویا مجھے سمجھانے لگی، آخر منقرہ کے غلاموں سے نجات کب ملے گی؟ میرے لہجے میں بے بسی تھی۔ یہ تو زندگی بھر کا روگ ہو گیا رشیدہ تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکے گی ساتھ۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس روگ سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے نجوا؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ یہ کہ تم مرنے پر راضی ہو جاؤ۔ رشیدہ کی طرف سے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی ذمہ داری میں سنبھال لوں گی۔ نہیں، تم ایسا نہ کہو نجوا، یہ بڑی بے رحمی ہے۔ کون ایسا ہوگا کہ خود اپنے لیے موت کو پسند کر لے؟ میں بالآخر بولا، کیوں نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ کیا تم خودکشی کرنے والوں کو بھول گئے؟ مگر میں ان میں سے نہیں ہوں نجوا۔ میری آواز اب کسی قدر بدلی ہوئی تھی۔ میں چلوں گا تمہارے ساتھ مصر۔ میرے ساتھ نہیں بلکہ رشیدہ کے ساتھ۔ تم دونوں بعد میں پہنچو گے وہاں۔ ہمارا ہم سفر کون ہوگا؟ کیا سعود؟ میں نے معلوم کیا۔ کوئی نہیں، نہ سعود نہ منصور۔ تمہیں ایئرپورٹ تک بحفاظت پہنچا دیا جائے گا۔ تمہارے پاس جتنے بھی دینار ہوں سعود کو دے دینا، انہیں وہ مصری کرنسی میں تبدیل کروا دے گا۔ رقم کم ہوئی تو اور مل جائے گی۔ تمہیں کچھ اور تو نہیں کہنا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا تو نجوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سومی اس کے برابر بیٹھی تھی۔ نجوا نے اس کی پشت پر تھپکی دی۔ اب تم سے قاہرہ میں ملاقات ہوگی رشیدہ، نجوا نے کہا اور پھر مزید نہیں رکی۔ سعود بھی اسی کے ساتھ چلا گیا۔ جب سناٹا پھیل گیا تو سومی دھیمی آواز میں کہنے لگی، شاید نجوا آج ہی رات یا پھر کل کسی وقت بغداد سے چلی جائے۔ اس کی باتوں سے تو یوں پتا چل رہا تھا۔ یہ اچھا ہے کہ ہمارے ساتھ بظاہر نجوا کا کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ بظاہر سے کیا تیرا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے کسی آدمی کے ذریعے دوران سفر میں بھی ہم پر نظر رکھے گی اے علی علیش؟ ہاں، اس سے یہ بعید نہیں، وہ اسی طرح کی عورت ہے۔ اگر ہمیں انسانی کالبوں میں یہ سفر نہ کرنا ہوتا تو نجوا سے پہلے قاہرہ پہنچ جاتے۔ اے علی علیش، مجھ سے تو نے بغداد اور قاہرہ کی سیر کروانے کے لیے کہا تھا، اور آخر اس کی سبیل پیدا ہو ہی گئی۔ اس رات سومی کو میں قاہرہ کے متعلق بتاتا رہا اور پھر ہم سو گئے۔ دوسرے دن صبح ناشتے کے بعد سعود نے مجھ سے عراقی دینار مانگے۔ جب میں نے اپنے سوٹ کیس سے دینار نکال کر اسے دیے تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کہنے لگا، تمہارے پاس تو بہت بڑی رقم ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ پھر تو تمہیں مزید رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بڑی رقم تمہیں یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ تم بس یہ کرو کہ ان دیناروں کو مصری کرنسی میں تبدیل کروا دو۔ اسے یہاں سے نکال کر لے جانا میرا کام ہے۔ میں بولا، نہیں، یہاں کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جتنی رقم تم قانون کے مطابق اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو وہ میں الگ کر دیتا ہوں۔ اب تم جیسا چاہو کر لیا جائے۔ تمہارا اکاؤنٹ میں یہاں بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت نہیں سعود۔ یہ بقیہ رقم تم اپنے پاس بطور امانت رکھ لو، ہم واپس آ کر لے لیں گے۔ میں نے کہا، تمہیں بھروسہ ہے مجھ پر؟ سعود مسکرایا۔ اگر میں نے تمہاری رقم واپس نہ کی تو تم ایسا نہیں کر سکتے، اتنا یقین ہے مجھے، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ مصلحت کے تحت میں اس پر بضد نہ ہوا کہ رقم اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ سعود نے دیناروں کی گڈیاں شمار کی اور انہیں ایک تھیلے میں رکھ لیا۔ اسی روز شام کو ہمارے پاسپورٹ، مصری کرنسی اور اگلے دن کی ایک فلائٹ کی ٹکٹ بھی مل گئی۔ منصور پھر نہیں آیا۔ سعود نے ہی یہ ساری چیزیں ہمارے حوالے کی۔ قاہرہ میں تم ایک شخص فواد کے مہمان ہو گئے۔ سعود نے یہ کہتے ہوئے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک تصویر نکال کر مجھے دکھائی، یہ ہے فواد۔ تصویر کو میں نے غور سے دیکھ کر سومی کی طرف بڑھا دیا۔
ہمارے لیے اس شخص کی تصویر کو ایک نظر دیکھ لینا ہی کافی تھا۔ چاہو تو تم یہ تصویر اپنے پاس رکھ لو، تصویر ہی کے پیچھے فواد کا پتہ بھی لکھا ہے۔ سعود بولا، اس کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ تم پتہ تلاش کرو، کیونکہ فواد خود تمہیں لینے ایئرپورٹ پر موجود ہوگا۔ تم خود قاہرہ جا چکے ہو، اس لیے میرا خیال ہے تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تمہیں تو علم ہوگا کہ قاہرہ شہر 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، قاہرہ، جیزہ اور پرانا قاہرہ۔ فواد جیزہ کے علاقے دتی میں رہتا ہے۔ دتی ہی میں مختلف ملکوں کے سفارت خانے بھی ہیں۔ یہ سن کر میں چونکا۔ مجھے پاکستانی سفارت خانے کے ایک افسر طیب کا خیال آ گیا۔ وہ قمر احمد کا دوست تھا۔ اسی نے قمر احمد کو طلال بے اور نجیب کے بارے میں تعارفی خط لکھا تھا۔ پھر میرے پوری سرار دشمن قمر احمد کی کوٹھی ہی میں آ کر ٹھہرے تھے۔ مجھے ساری باتیں یاد آنے لگی۔ تم کن خیالوں میں کھو گئے ساتھ؟ سعود نے مجھے ٹوکا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ فواد ہمیں کس طرح پہچانے گا۔ میں نے بہانہ بنا دیا، جس طرح تم اسے پہچانو گے، تم دونوں کی تصویریں آج رات اسے مل جائیں گی۔ سعود کو مطمئن کرنے کی غرض سے فواد کی تصویر کے پیچھے لکھا ہوا پتہ پڑھ کر وہ تصویر میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ تم فواد کو میری ہی طرح پاؤ گے، وہ بڑا مہمان نواز اور خوش اخلاق ہے، سعود نے بتایا۔ منصور دکھائی نہیں دیا؟ میں نے پوچھ ہی لیا۔ وہ اب تمہیں قاہرہ میں ہی دکھائی دے گا۔ کیا وہ بغداد سے روانہ ہو گیا؟ نہیں، آج رات شاید چلا جائے، سعود نے جواب دیا۔ پھر کہا، ہاں میک اپ باکس مجھے دے دو، وہاں تمہیں ضرورت پڑی تو فواد فراہم کر دے گا۔ ایئرپورٹ پر یہاں سامان کی چیکنگ ہوتی ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہونی چاہیے جو کسی کو شبے میں ڈال دے۔ مجبوراً مجھے میک اپ باکس سعود کو واپس دینا پڑا اور پھر وہ ہمارے پاس سے اٹھ گیا۔ کوٹھی میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر کو ہم سو گئے۔ سونے سے پہلے ہم نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ہم اتنی گہری نیند سوئے کہ سعود کے ایک ملازم نے آ کر ہمیں جگایا۔ معلوم ہوا کہ سعود ناشتے پر ہمارا منتظر ہے۔ جلدی جلدی تیار ہو کر ہم نیچے پہنچ گئے۔ آسیہ بھی وہاں موجود تھی۔ سعود نے ہنستے ہوئے ہمیں بتایا، جنات نے آسیہ کی جان چھوڑ دی۔ یہ الفاظ اس وقت مجھے بڑے معنی خیز معلوم ہوئے، حالانکہ حقیقت میرے علم میں تھی۔ میں صرف مسکرا دیا۔ آسیہ نے جنات کے خوف کی وجہ سے وہ ساری کتابیں جلا دیں جو بڑی محنت سے جمع کی تھی۔ سعود نے ناشتہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اس پر آسیہ کہنے لگی، جی نہیں، میں جنات سے نہیں ڈرتی۔ وہ کتابیں پڑھ پڑھ کر میرا دل بھر گیا تھا، اب میں کچھ اور پڑھ رہی ہوں۔ تم جانو، مجھے تو بہرحال خوشی ہوئی اس سے۔ سعود یہ کہہ کر مجھ سے مخاطب ہوا، آج تم دونوں بڑی دیر میں سو کر اٹھے۔ میں نے سوچا پھر نہ جانے کب ملاقات ہو، اسی لیے ناشتہ ساتھ ہی کر لیتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد تمہیں ایئرپورٹ بھی تو چھوڑنا ہے۔ تیاری تو کر لی ہوگی تم نے۔ تیاری کیا کرنی، سوٹ کیس اٹھا کر چل دینا ہے۔ لباس ہم تبدیل کر ہی چکے ہیں، جب تم کہو گے چل دیں گے۔ ناشتہ کر کے ہم اوپر آ گئے تو سومی مصری کرنسی دیکھنے لگی۔ سومی کو دیس کی کرنسی دیکھنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ جب ہم کراچی سے بغداد آ رہے تھے تو عراقی کرنسی بھی اس نے بڑی دلچسپی سے دیکھی تھی۔ روانگی کا وقت ہو گیا تو سعود کے ملازم ہمارا سوٹ کیس اٹھا کر نیچے لے گئے۔ ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ اتر آئے۔ وہاں آسیہ بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب ہمیں اپنے لیے کوئی تجسس نظر نہیں آیا، نہ اب اس کے ہونٹوں پر پوری سرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ہمیں رخصت کیا۔ عمارت سے نکل کر ہم سعود کی سیاہ کار میں آ بیٹھے۔ ملازموں نے سوٹ کیس کار کی ڈگی میں رکھ دیے۔ سعود خود ہی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ آگے اور سومی پیچھے بیٹھی تھی۔ راستے میں سعود مجھے سمجھاتا رہا کہ نجوا کی موجودگی میں ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، منکرا کے غلام ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ مجھے دلاسا دینے کی وجہ یہ تھی کہ نجوا اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو سعود نے بھی سنی تھی۔ جب ہم بغداد ایئرپورٹ پہنچے تو جہاز کے روانہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ ایئرپورٹ پر سخت چیکنگ ہوئی، پھر ہمیں آگے جانے دیا۔ ہم جن زادوں کا یہ پہلا سفر تھا کہ آدم زادوں کی طرح ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ ذرا ہی دیر میں جہاز بغداد سے قاہرہ کے لیے پرواز کر گیا۔ ہم اس شہر کی طرف اڑ رہے تھے کہ جسے گزشتہ شب ہی اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ قاہرہ پہنچنے تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، پھر بھی ہم بے حد محتاط اور چوکنا رہے۔ کسی مسافر پر ہمیں یہ شبہ نہیں ہوا کہ وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ضروری کھانا پوری کے بعد ہم ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ گئے۔ بغداد کی طرح قاہرہ ایئرپورٹ پر ہمارے سامان کی زیادہ چیکنگ نہیں ہوئی۔ عربی ہی مصر کی بھی سرکاری اور عوامی زبان ہے۔ فرینچ اور انگریزی بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ہمارا میزبان فواد بھی جب ہم سے ملا تو اس سے عربی میں ہی گفتگو ہوئی۔ ہم جیسے ہی باہر آئے درمیانے قد والا فواد ہمارے پاس لپک کر آ گیا۔ تم ساتھ ہو؟ فواد نے مجھے مخاطب کیا۔ اور یہ تمہاری بیوی رشیدہ ہے؟ اور تم یقیناً فواد ہو، میں نے بھی تمہیں پہچان لیا۔ میں مسکرا کر بولا، آؤ ادھر آ جاؤ۔ فواد نے ایک سوٹ کیس اٹھا لیا، دوسرا سوٹ کیس میرے ہاتھ میں تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر فواد کی کار کھڑی تھی، ہم اس میں بیٹھ گئے۔ اپنے لباس اور وضاقتہ سے فواد پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے فواد نے ایک مرتبہ پھر مجھے مخاطب کیا۔ میں نجوا کی طرف سے اپنے شہر میں تم دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمیں بھی تم سے مل کر خوشی ہوئی، میں نے بھی اخلاقاً کہہ دیا۔ کار تیز رفتاری سے سفر طے کرتی رہی۔ میں نے اس عرصے میں یہ محسوس کر لیا کہ فواد ارد گرد سے بے خبر نہیں ہے۔ اب ہم قاہرہ کی سب سے طویل سڑک پر تھے۔ یہیں ایک جگہ فواد نے کار کی رفتار ذرا دھیمی کر دی۔ اب برج نائٹ کلب کی عمارت آئے گی، اس طرف۔ فواد مجھ سے کہنے لگا،
یہاں تمہیں آج رات آنا ہے اس لیے دیکھ لو۔ یہاں آنا ہے؟ میں چونکا، مگر کس لیے؟ ابھی تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس اتنا ہی پیغام ملا تھا کہ ایئرپورٹ سے واپسی پر میں تمہیں اور برج کی 2 منزلہ عمارت دکھا دوں جہاں رات کو کسی وقت تمہیں پہنچنا ہے۔ وہ دیکھو۔ فواد نے کار کی رفتار مزید کم کر کے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے وہ عمارت دیکھ لی۔ قاہرہ آتے ہی نجوا نے میری ذہنی الجھن کا سامان فراہم کر دیا تھا۔ مجھے تو بتایا گیا ہے کہ تم پہلے بھی قاہرہ آ چکے ہو، کیا تم برج نہیں گئے؟ فواد نے حیرت سے پوچھا، جیسے یہ کوئی عجیب سی بات ہو۔ میں واقف تو ہوں کہ اس شاہراہ پر غالباً 10-12 نائٹ کلب ہیں، لیکن گیا نہیں کبھی، میں نے اپنی معلومات کی روشنی میں جواب دیا۔ کہیں تم اپنی بیوی رشیدہ کی وجہ سے تو انکار نہیں کر رہے؟ فواد نے آہستہ سے ہنس کر کہا، نہیں، رشیدہ کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے، میں خراب ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ فواد خوش مزاج آدمی تھا، اس لیے راستہ ہنستے بولتے گزر گیا۔ اس کے باوجود میرا ذہن اسی سوال میں الجھا رہا کہ نجوا مجھے کس لیے برج بھیجنا چاہتی ہے۔ دتی کے علاقے میں وہ بڑی شاندار کوٹھی تھی جس کے بڑے سے آہنی گیٹ کو عبور کر کے کار اندر داخل ہوئی۔ اس کوٹھی کا عقبی حصہ بیرونی حصے سے قطعی الگ تھلگ تھا۔ فواد نے وہیں ہمارے قیام کا بندوبست کیا۔ ضرورت پڑنے پر تم عقبی دروازہ بھی آمد و رفت کے لیے استعمال کر سکتے ہو، یہ تمہاری خوابگاہ ہے۔ اس کے برابر والا کمرہ نشست گاہ ہے جو میں ابھی تمہیں دکھا دوں گا۔ عقبی دروازے کے قفل کی چابی اپنے پاس رکھ لو۔ فواد نے کہتے ہوئے ایک چابی میرے حوالے کر دی اور بولا، یہاں اتنی جگہ ہے کہ کار بھی کھڑی کی جا سکے، اگر تمہیں کار کی ضرورت پڑی تو وہ بھی مل جائے گی، خاص طور پر آج رات کو تو تمہیں کار چاہیے ہوگی، ممکن ہے رات کے وقت ٹیکسی تلاش کرنے میں تمہیں دشواری ہو۔ آؤ اب میرے ساتھ، تمہیں کوٹھی کا یہ حصہ دکھا دوں۔ فواد ہمیں اپنے ہمراہ باہر برآمدے میں لے آیا۔ کوٹھی کے اس حصے میں سبھی کچھ تھا، یہاں تک کہ 2 ملازمین کے رہنے کو الگ کمرہ بھی بنا ہوا تھا جنہیں کسی بھی وقت بلایا جا سکتا تھا۔ اب ہم خوابگاہ میں واپس آ چکے تھے۔ پھر بھی جب ضرورت محسوس کرو ملازمین سے کہہ دینا، فواد بولا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ ہم لباس وغیرہ تبدیل کر کے آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا تو دوسری طرف سے نجوا کی آشنا آواز سنائی دی، کچھ دیر میں منصور تم سے آ کر ملے گا، تمہیں اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ اس پر نجوا کے ہنسنے کی آواز آئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ منصور کی آمد میں 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ میک اپ باکس وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ تمہیں یاد ہے ساتھ کہ ایک مرتبہ بغداد میں تم ڈاکٹر جمال بنے تھے؟ آج میں تمہیں منقرہ کا غلام بنانے آیا ہوں۔ منصور مسکرا کر بولا۔ منقرہ کا غلام؟ میں چونک اٹھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیسے اس کی جگہ لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کی آواز سننے کی ضرورت نہیں، صرف چہرے کی تبدیلی کافی ہوگی۔ تمہیں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، احتیاطاً تمہیں بتائی دیتا ہوں کہ منقرہ کے اس غلام کا نام عماد ہے، خود ہی تمہیں پہچان لیا جائے گا۔ منصور بتانے لگا، مگر کب اور کہاں؟ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ میں نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ فواد تمہیں اوبرج نائٹ کلب کی عمارت دکھا چکا ہے، آج رات نصف شب کے قریب تم وہاں پہنچو گے۔ کلب کے ہی ایک ہال میں رقاصہ جزیلہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے گی، تم چاہو تو اس کا رقص دیکھنا، نہ چاہو تو انتظار کر لینا۔ رات کو تقریباً 1:30 بجے جزیلہ کلب کی عمارت سے نکلے گی تو اس کے شانے سے ایک ایئر بیگ لٹکا ہوگا، نیلے رنگ اور سرخ دھاریوں والے اس ایئر بیگ کو تم یقیناً پہچان لو گے۔ ایسا ہی ایک ایئر بیگ تم بغداد میں دیکھ چکے ہو، یاد آیا؟ کیوں نہیں، اسی کی وجہ سے تو میری زندگی کے لالے پڑ گئے تھے، اور شاید آج بھی۔ کچھ نہیں ہوگا، منصور بول اٹھا، تم پہلے پوری بات تو سن لو۔ تم جیسے ہی جزیلہ کے قریب پہنچو گے وہ کچھ کہے سنے بغیر ایئر بیگ تمہارے حوالے کر دے گی، بس اتنی سی بات ہے۔ تم وہ ایئر بیگ لے کر یہاں آ جانا، اور اگر تمہیں اس میں ناکامی ہوئی تو؟ میں نے خطرے کی بو سونگھ لی۔ داؤ لگاتے ہوئے آدمی صرف اپنی جیت پر نگاہ رکھتا ہے۔ میں بھی ہمیشہ ایسے وقت میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھے ہر قیمت پر بازی جیتنی ہے۔ کسی بھی معاملے کے مثبت پہلو پر نظر ہو تو اسے حوصلہ بڑھتا ہے۔ منصور کا جواب میرے لیے تسلی بخش نہیں تھا۔ مزید میرے کچھ کہنے سے پہلے اس نے ایک تصویر نکال کر میز پر رکھی اور پھر میک اپ باکس کھول لیا۔ تصویر کے مطابق وہ میرے چہرے پر طبع آزمائی کرنے لگا۔ اس میں منصور نے خاصا وقت لگایا، پھر وہ مجھ سے بولا، نجوا نے یہ اجازت دے دی ہے کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو اپنی مدد کے لیے رشیدہ کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ایسی صورت میں اس کے چہرے پر کوئی ماسک بھی چڑھا دوں گا۔ عماد کے ساتھی کلب میں کسی اجنبی عورت کو دیکھ کر کیا دشمن چکنا نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، عماد کے ساتھ اکثر خوبصورت اجنبی چہرے دیکھے جاتے رہے ہیں۔ ہاں، کلب سے نکلتے وقت اسے تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے دانستہ سومی کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ دوہرا خطرہ کیوں مول لیا جائے، رشیدہ یہیں رہے گی۔ منصور نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور بتانے لگا، فواد تمہارے لیے کار کا بندوبست کر دے گا، جانے اور واپس آنے کے لیے تم عقبی دروازہ ہی استعمال کرو گے۔ یہ میک اپ باکس تم یہیں چھوڑ جانا۔ میں نے کہا، ابھی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ فواد تم سے کہہ تو چکا ہے، تمہیں وہ میک اپ باکس پہنچا دے گا۔ میں تمہارے پاس مزید رکتا، مگر ابھی بہت سے کام ہے۔ منصور یہ کہتے ہی اٹھ گیا۔ جب منصور کے قدموں کی چاپ معدوم ہو گئی تو سومی مجھ سے آہستہ آواز میں بولی،
तूने मुझे साथ ले जाने से क्यों इनकार कर दिया? क्या तू ये चाहता है कि मैं इस तरह तेरे करीब रहूं कि किसी को नजर ना आऊं? ये इंसानी पैकर छोड़कर। नहीं या सोमी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। ये मामला अब तक के मामलात से मुझे मुख्तलिफ लगता है। तू मेरे साथ ना चल। खिलाफे तवक्का सोमी ने मेरी बात फौरन मान ली तो मुझे शक हुआ। मैंने उसका इजहार भी कर दिया तो सोमी फैसला कुन लहजे में कहने लगी, ऐ लीलेश, मैं तुझे इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकती। तू लाख मुझे समझा ले मगर मैं तेरे साथ चलूंगी। मजबूरन मुझे सोमी को साथ ले जाने पर आमादा होना पड़ा। यही तय हुआ कि वो इंसानी कालिब में नहीं रहेगी। उस वक्त मेरे गुमान में ये भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। मंसूर से ये कहकर मैंने गलती की कि अकेला ही ओबुर्ज नाइट क्लब जाऊंगा। उस गलती का एहसास मुझे बाद में हुआ कि जब रात को तकरीबन 10:30 बजे दोबारा निजवा का फोन आया। उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं सोमी को फवाद के साथ भेज दूं, लेकिन वो तो मेरे साथ चलने पर बजीद है। मैंने पलटा खाया। तुम खुद इजाजत दे चुकी थी कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। निजवा की सख्त आवाज सुनाई दी। मुझे अब मजीद कुछ नहीं सुनना। निजवा ने ये कहते ही सिलसिला मुनक़ता कर दिया। सोमी को जब मुझसे ये बात मालूम हुई तो उसे गुस्सा आ गया और बोली, उस आदमजादी ने तो हमें अपना गुलाम समझ रखा है। पहले भी तो मुझे अकेला ही जाना था। मैं और तुम, हम दोनों अलग अलग रहकर भी तो उन आदमजादों से निमट सकते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका गुस्सा ठंडा किया। उसी वक्त किसी के कदमों की चाप उभरी तो हम खामोश हो गए। आने वाला फवाद था। सारा बंदोबस्त हो गया है। फवाद ने आते ही बताया, तुम्हारी ख्वाहिश पर मैं मेकअप बॉक्स भी ले आया हूँ, उसे अलमारी में रख दो। रख दूंगा। मैंने हत्तल इम्कान अपनी आवाज को पुरसुकून ही रखा। ये बताओ कि रशीदा को साथ लेकर तुम्हें कहाँ जाना है? अभी कुछ मालूम नहीं। मुझे पुराने काहिरा में आबदैन पैलेस के करीब रशीदा को लेकर पहुंचना है। वहीं निस जब तक पहुंचकर मुझे निजवा के अहकाम मिलेंगे जिन पर अमल करना है। यहाँ से हम साथ साथ ही 2 कारों में निकलेंगे। तुम ओबुर्ज पर रुक जाना, हम आगे बढ़ जाएंगे। फवाद ने जवाब दिया। मुझे सख्त उलझन में गिरफ्तार करके फवाद निस्फ घंटे के बाद आने को कह गया। मुकर्ररा वक्त पर फवाद आ गया। उसने मुझे और सोमी को रिवाल्वर दिए और फाजिल गोलियां भी। इसकी नौबत तो नहीं आएगी, फिर भी एहतियातन रख लो। फवाद ने हमें गोया दिलासा दिया। सोमी के चेहरे पर फवाद ने मेकअप की जरूरत महसूस नहीं की। जरा ही देर में 2 कारें आगे पीछे फवाद की कोठी से निकली। एक कार को मैं ड्राइव कर रहा था, दूसरी कार की ड्राइविंग सीट फवाद ने संभाल रखी थी। सोमी उसके साथ आगे ही बैठी थी। मेरा दिल उस वक्त बहुत तेजी से धड़क रहा था कि जब अपनी कार मैंने ओबुर्ज नाइट क्लब की तरफ मोड़ी और जिस कार में सोमी थी वो आगे निकल गई। इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे जब मैं क्लब की 2 मंजिला इमारत में दाखिल हो रहा था। वहां पहुंचकर मुझे जल्द ही मालूम हो गया कि रकासा जजीला का प्रोग्राम पहली मंजिल के एक हॉल में है। क्लब में दिन का समा सा था। मुझे एक नजर जजीला को देखना भी था। पता चला कि जजीला मिस्री रक्स में बड़ी महारत रखती है। मैंने जजीला को बहुत गौर से देखा। स्टेज से खासे फासले पर मुझे एक गोशे में खाली मेज नजर आई। वो मेज गालिबन किसी के लिए मखसूस थी, जो आज शब किसी वजह से नहीं आ सका था। उस मेज तक पहुंचते ही मेरे जहन को झटका सा लगा। वो मेज अमाद के लिए ही मखसूस थी। मैं जैसे ही वहां बैठा, एक वेटर लपक कर करीब आ गया। मैंने वेटर को खाना लाने का ऑर्डर किया। उधर वेटर ने खाना मेज पर लगाया और इधर मौसीकी का छनाका सा हुआ। रक्स थम गया और स्टेज का पर्दा बराबर हो गया। जजीला को मैंने बाहर आते देखा तो मेरे असाब तन गए। उसके शाने से एयरबैग लटका हुआ था। उसके कदम पार्किंग लॉट की तरफ उठे ही थे कि मैं आगे बढ़ा। करीब पहुंचते ही जजीला ने मेरे चेहरे पर एक निगाह डाली, मुस्कुराई और वो मखसूस एयरबैग शाने से उतारकर मुझे दे दिया। ऐन उसी लम्हे एक कार इंतहाई तेज रफ्तारी से कुछ फासले पर आके रुकी। उसी के साथ एक सनसनाती हुई गोली मेरे जिस्म में उतर गई। धमाका सुनते ही जजीला पलट कर भागी। गिरते गिरते मैंने तलाल बे को उस कार से उतरते देखा और फिर उसकी बचगाना आवाज मेरे जहन में गूंजने लगी। मनकरा के गुलामों को धोखा देना आसान नहीं। तू अमाद नहीं है, सो अपनी मौत को कबूल कर ले और गहरी नींद सो जा, हमेशा के लिए। दूसरे ही लम्हे मुझ पर गफलत तारी होने लगी। उस इंसानी कालिब से निकलने के लिए मैंने कोशिश तो की, लेकिन कामयाब ना हो सका। मेरे जहन पर अंधेरे की चादर फैल गई। होश खोने से पहले मैंने ये सोचकर कलमा जरूर पढ़ लिया कि शायद मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। अपने सीने में मुझे आग सी लगी महसूस हुई तो मेरे मुंह से एक राह निकल गई। उसी के साथ मेरी समाज से एक आशना आवाज टकराई। साद को शायद होश आ रहा है। ये आवाज निजवा की थी। साद, साद, आंखें खोलो साद। इस मर्तबा मैंने सोमी की आवाज सुनी। सोमी की आवाज से शदीद इस्तराब का इजहार हो रहा था। क्या इसकी हालत अब खतरे से बाहर है? निजवा ने गालिबन डॉक्टर से मालूम किया। यकीनी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता मैडम, जवाब दिया गया। अगले 3 घंटे खतरनाक साबित हो सकते हैं। मरीज को आराम की सख्त जरूरत है। जख्म खासा गहरा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आ रही होगी। मैं उसे इंजेक्शन लगा देता हूँ ताकि ये सो जाए। उसे ऑक्सीजन देने की जरूरत भी पड़ सकती है। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवा दूंगा। डॉक्टर गलत नहीं कह रहा था। मुझे वाकई सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जरा ही देर में मुझे इंजेक्शन लगा दिया गया। डॉक्टर ने ये इंजेक्शन मेरे हाथ की एक नस में लगाया था। 3 घंटे गुजरने से पहले ही उसे दोबारा होश आ जाएगा। होश आने पर मुझे अपना दम घुटता महसूस हुआ। जल्दी करो, इसका सांस रुक रहा है। ये अजनबी आवाज डॉक्टर की ही हो सकती थी। उसे ऑक्सीजन की जरूरत है।
چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے تازگی سی محسوس ہوئی۔ میرا دم گھٹنا بند ہو گیا اور میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس سے مجھے اپنے سینے کی دائیں جانب شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ میں انتہائی اذیت میں تھا۔ اگر وہاں کوئی آدم زاد موجود نہ ہوتا تو میں کبھی کا اس انسانی پیکر کو چھوڑ کر باہر آ گیا ہوتا۔ فواد، تم نجوا کو فون کر کے بتا دو کہ سعد کو ہوش آ گیا ہے اور اب اسے آکسیجن دی جا رہی ہے۔ میں نے منصور کی آواز سنی، لیکن پہلے ڈاکٹر سے یہ تو معلوم کر لو کہ سعد خطرے کی حدود سے نکل آیا ہے یا نہیں۔ فواد کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کو منصور مخاطب کرتا وہ خود ہی بول اٹھا، مریض کی قوت برداشت حیران کن ہے۔ میرا تو اندازہ یہ تھا کہ شاید اسے بچانا ممکن نہ ہو، مگر اب ایسا نہیں لگتا۔ 60% امید بن گئی ہے کہ بچ جائے گا، پھر بھی اسے ابھی آئندہ 24 گھنٹے تک انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ میں ذرا نجوا کو فون کر کے سعد کی حالت کے بارے میں بتا دوں، منصور بولا اور آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ سومی میرے سرہانے آ کھڑی ہوئی اور پھر مجھے آنکھیں کھولے دیکھ کر چونک اٹھی۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں مجھے مخاطب کیا، تمہیں ہوش آ گیا؟ اس کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اقرار میں پلکیں جھپکا کر اسے دلاسا دیا۔ اسی لمحے منصور فون پر نجوا کو میرے ہوش میں آ جانے کے متعلق بتانے لگا۔ پھر اس نے نجوا کے کسی سوال کا جواب دیا۔ فواد ڈاکٹر کو چھوڑنے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے میرا یہ ارادہ تھا کہ فواد واپس آ جائے گا تو میں یہاں سے چل دوں گا، مگر ہاں میں آ رہا ہوں۔ منصور نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا، پھر قریب آ کر سومی سے مخاطب ہوا۔ کچھ دیر میں فواد آ جائے گا، مجھے نجوا نے فوری طور پر بلایا ہے، ورنہ میں اس کے آنے تک رکتا۔ تم جاؤ، میں ہوں سعد کے پاس، سومی بولی۔ احتیاطاً یہ ٹیلی فون نمبر اپنے پاس رکھ لو، یہ ڈاکٹر کے اسپتال اور گھر کے فون نمبر ہیں۔ خدا نہ خواستہ سعد کی حالت بگڑ جائے تو ڈاکٹر کو فون کر کے بلا لینا۔ منصور نے ایک کاغذ سومی کی طرف بڑھا دیا۔ میں بھی فون پر خیریت معلوم کرتا رہوں گا۔ سومی نے اسے کاغذ لے لیا، پھر منصور وہاں رکا نہیں۔ اب کمرے میں میرے اور سومی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ کافی دیر سے میں انہی لمحات کا منتظر تھا۔ منصور کے جاتے ہی میں فوری طور پر اس انسانی کالب کو چھوڑ کر باہر آ گیا۔ اے سومی، اب تو مجھے بتا کہ میری جان کیسے بچی اور مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ میں نے سومی کو مخاطب کیا۔ اس خبیث آدمزاد طلال بے نے تو مجھے اپنی دانست میں مار ہی ڈالا تھا۔ تجھے تو خبر ہے اے علی علیش کہ میں فواد کے ساتھ تھی، سومی بتانے لگی۔ ہمیں عابدین پیلس پہنچے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ نجوا خود ایک کار میں وہاں آ گئی۔ نجوا نے پرانے قاہرہ کے ہی ایک علاقے عباسیہ کے بارے میں فواد کو بتایا اور ایک پتہ سمجھایا۔ مجھے اور فواد کو فوراً اس پتے پر پہنچنا تھا۔ ہمیں نجوا نے بے حد محتاط اور چوکنا رہنے کی تاکید کرنے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہاں نجیب یا طلال بے کی موجودگی ممکن ہے۔ وہ قدیم طرز پر بنا ہوا مکان جس گلی میں تھا، ہمیں اسی کے سامنے والی نیم تاریک گلی میں اپنی کار کھڑی کر کے اس انتظار میں رہنا تھا کہ سامنے والی گلی سے کوئی کار تو نکل کر کہیں نہیں جاتی۔ نجوا کی اطلاع کے مطابق اس کار کا رنگ سیاہ ہونا چاہیے تھا۔ کسی اور رنگ کی کار دیکھنے کی صورت میں ہمیں اس کا تعاقب نہیں کرنا تھا۔ سیاہ کار میں نجیب یا طلال بے کی موجودگی کا امکان تھا۔ اسے چھیڑے بغیر خاموشی سے ہمیں اس کا تعاقب جاری رکھنا تھا۔ نجوا کی ہدایت یہ تھی کہ وہ سیاہ کار احرام روڈ پر عبورج نائٹ کلب کی حدود میں داخل ہوتی دکھائی دے تو ہمیں سمجھ لیں کوئی خطرہ قریب ہے، پھر ہم دونوں کو اپنے طور پر اس خطرے سے نمٹنا ہوگا۔ خطرے کی نوعیت بھی نجوا نے یہ بتا دی تھی کہ نجیب یا طلال تجھے قتل کر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے سارے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ ہدایات دے کر نجوا وہاں سے چلی گئی۔ ہم عابدین پیلس سے عباسیہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ مکان تلاش کرنے میں فواد کو دشواری نہیں ہوئی، وہ پورا علاقہ اس کا دیکھا ہوا تھا۔ ہم سامنے والی نیم تاریک گلی میں کار کھڑی کر کے سیاہ کار کے منتظر تھے۔ فواد نے اس دوران میں مجھے ایک ریوالور دے دیا۔ ہمیں اس گلی میں رک کر خاصی دیر انتظار کرنا پڑا۔ تب ایک سیاہ کار آندھی طوفان کی طرح مطلوبہ گلی سے نکلتی دکھائی دی۔ ہم نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ ہمارے اور اس کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ فواد نے اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے اپنی کار کی رفتار بڑھا دی۔ سیاہ کار پرانے قاہرہ سے نکل کر احرام روڈ پر آ گئی تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ اس کی منزل عبورج نائٹ کلب ہی ہو سکتی ہے۔ پھر یہی ہوا۔ خطرہ محسوس کرتے ہی میرے اعصاب تن گئے۔ میں نے تجھے اور ایک حسین عورت کو کلب کے دروازے سے نکلتے دیکھا۔ اس عورت نے تجھے ایک ایئر بیگ دیا اور اسی وقت تم دونوں سے کچھ فاصلے پر سیاہ کار رکی۔ اسی کے ساتھ گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ تجھے گولی کھا کر گرتے دیکھتے ہی میں نے چلتی ہوئی کار کا دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ فواد اس وقت تک اپنی کار کو روک نہیں سکا۔ سیاہ کار سے اترنے والے نے بچگانہ آواز میں تجھ سے کیا کہا میں سن نہیں سکی۔ میں تو بس چشمے زدن میں اس تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی موٹی گردن کو میں نے اپنی گرفت میں لے لیا اور پھر اسے سنبھلنے نہیں دیا۔ اسی دوران میں فواد تیرے زخمی بے ہوش جسم کو گھسیٹ کر کار میں ڈال چکا تھا۔